کہتے ہیں کسی زمانے میں بغداد کے ایک چوراہے پر دو بھکاری بھیک مانگ رہے تھے، ایک اندھا دوسرا کبڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لوگ انہیں عام بھکاری سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ بہت ہی چال باز تھے۔ ایک دن قسمت نے دونوں کو ایک ہی چوراہے پر لا کھڑا کیا۔ اندھا اپنی لاٹھی زمین پر مارتا ہوا آیا، جبکہ کبڑا اپنی ٹیڑھی کمر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اندھے بھکاری نے صدا لگائی، اے لوگو، دنیا کو اپنی پیاری آنکھ سے دیکھنے والوں، اس اندھے کی جھولی میں کچھ ڈالتے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کبڑے نے بھی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ کبڑے کو بھی کچھ دیتے جاؤ۔ اندھے بھکاری نے جب یہ آواز سنی تو ایک دم تلملا اٹھا، پھر اچانک سے اس نے غصے سے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، یہ میری جگہ پر کون بیٹھا ہے؟ تمہیں کوئی اور جگہ نہ ملی جو یہاں میری روزی روٹی پر لات مارنے آ گیا؟ کبڑے نے جب یہ سنا تو طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، کیوں بھائی، تم نے اس چوراہے پر مانگنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ جواب میں اندھے نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن میں سالوں سے اسی چوراہے پر مانگتا آ رہا ہوں، لوگ بھی مجھے پہچانتے ہیں، تم جاؤ کہیں اور جا کر مانگو۔ پھر کبڑے نے جواب دیا، ارے میرے بھائی، رزق زمین والے نہیں آسمان والا دیتا ہے، یہ زمین خدا نے بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والے؟ جو مجھے ملا وہ میرا نصیب، اور جو تمہیں ملے گا وہ تمہارا، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اندھے کو کبڑے کی یہ بات بڑی اچھی لگی اور دھیمے انداز میں پوچھنے لگا، میں تو اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، تمہیں کیا مجبوری ہے جو بھیک مانگتے ہو؟ کبڑا جواب میں کہنے لگا، ویسے تو میں بہت خوددار ہوں، لیکن میرا جسم اس قابل نہیں کہ میں کوئی کام کاج کر سکوں۔ میرے بھائی، میں کبڑا ہوں اور سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اندھا بھکاری پوچھنے لگا، ارے میاں، کیا تم پیدائشی کبڑے ہو؟ کبڑا بھکاری حقیقت میں بالکل تندرست تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر اسے سچ بتا دیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی، یہی موقع ہے اس اندھے پر رعب جمانے کا۔ پھر اس نے خود سے ایک کہانی گڑھتے ہوئے کہا، میری کہانی بڑی دردناک ہے، سنو گے تو تمہاری بے نور آنکھیں بھی بھیگ جائیں گی۔ چلو میں پھر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا۔ اندھے بھکاری نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مجھے بھی بتاؤ، میں تمہارا دکھ بانٹوں گا۔ یہ سن کر کبڑا بھکاری کہنے لگا، میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ حقیقت جان لو کہ میں بچپن سے کبڑا نہ تھا، میں ایک غریب لوہار کے گھر پیدا ہوا۔ جس دن میں پیدا ہوا اسی دن ایک بزرگ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ اس بزرگ نے میرے باپ سے کہا، دیکھو، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ تمہارے لیے بڑی برکت لائے گا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ جب تک یہ صحت مند رہا اور سر اٹھا کر چلتا رہا تو اس کی برکت سے تمہارے آگے پیچھے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ پھر حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ میرے باپ کو ایک بہت بڑے تاجر کی طرف سے ایک پیغام ملا۔ اس نے میرے باپ کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ بہت سا جنگی سامان اور لوہے سے بنی قیمتی اشیاء تیار کرنا تھی۔ سامان کی تیاری کے لیے مزدور اور لوہا بھی اسی تاجر نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ میرے باپ نے بھی یہ پیشکش فوراً قبول کر لی، کیونکہ وہ ایک ماہر لوہار تھا اور اسے اس کام کے سوا آتا بھی کچھ نہ تھا۔ وہ تاجر میرے باپ پر اس قدر مہربان ہوا کہ اس نے ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی بنا دیا۔ بہت کم وقت میں سارا سامان تیار ہوا اور حفاظت کے ساتھ اس تاجر تک پہنچا دیا گیا۔ یوں ہمارے دن پھرنے لگے اور دولت کی تو جیسے بارش ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میں بھی اب جوانی کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اس بزرگ کی باتوں کو سوچ کر میرا باپ ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ساری دولت میری ہی برکت کی بدولت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اور ساری ذمہ داری میرے باپ پر آ گئی۔
ایک روز جب میرا باپ سامان تیار کر کے تاجر کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا۔ میرے بے حد اصرار پر میرا باپ راضی ہو گیا اور ہم چند سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، مگر افسوس اس دن قسمت ہمارے ساتھ نہ تھی۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم سب بڑی بہادری سے لڑے، مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور یوں ہمیں شکست ہوئی۔ انہوں نے میرے باپ اور تمام سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ میں وہاں بے ہوش پڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، شاید اسی نے میری جان بچائی تھی۔ وہ فقیر مجھے اپنے ساتھ ہی لے گیا اور میرا علاج کرتا رہا۔ کچھ ہی دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، مگر اس چلنے پھرنے میں ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ اس لڑائی نے مجھے کچھ ایسے زخم دیے کہ میری کمر جھک گئی اور میں کبڑا ہو گیا۔ اب میں کسی کام کاج کے قابل نہ رہا اور روزانہ بوڑھے فقیر کے ساتھ بھیک مانگنے چلا جاتا۔ پہلے تو مجھے بہت برا لگا، مگر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی جاتی رہی۔ اس بزرگ نے میرے پیدا ہونے پر ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست اور سیدھا کھڑا رہا، دولت ہم پر مہربان رہے گی۔ مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم امیر سے فقیر ہو گئے۔ اب میں اسی بوڑھے فقیر کے ساتھ رہنے لگا اور سارا دن بھیک مانگتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فقیر بھی اس دنیا سے چل بسا۔ اب صرف میں بچا اور میری فقیری۔ ان ڈاکوؤں نے میرا باپ، میری دولت اور میری قسمت مجھ سے چھین لیے۔ اپنی کہانی سناتے سناتے کبڑا زاروں قطار رونے لگا۔ اندھا بھکاری بھی لاٹھی کھینچتے کھینچتے اس کے قریب آیا اور کبڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ کبڑے نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، بڑے بھائی، میں نے تو اپنی کہانی سنا دی، اب تم بھی اپنے بارے میں کچھ بولو۔ اندھا بھکاری بھی حقیقت میں ٹھیک ٹھاک تھا اور دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو یہ مجھ پر روب جھاڑے گا، یہ تو مجھے دھوکے باز کہے گا اور میں اس کے نیچے دب کر رہ جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا، کیا بتاؤں، میں بھی پیدائشی اندھا نہ تھا۔ میری ان بے نور آنکھوں نے دنیا کی رونق دیکھ رکھی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا۔ میرا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ دور دراز علاقوں کے تاجر بھی میرے باپ کے پاس اپنا سامان لاتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کام کرنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ ہر تاجر کی یہی خواہش ہوتی کہ میرے باپ کے ساتھ کام کرے، مگر میرا باپ ہمیشہ غریب تاجروں کی قسمت بدلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے تاجر میرے باپ سے حسد کرتے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو مجھے بھی میرے باپ نے تجارت سکھائی اور میں اس فن میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ وہ مجھ پر بہت فخر کرتا تھا اور اپنی کوئی بات مجھ سے نہ چھپاتا۔ ایک دن میرا باپ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا، میں کافی عرصے سے ایک لوہار سے اپنا سامان بنوا رہا ہوں۔ وہ لوہار بڑا ہی بھوکا ننگا تھا اور میں نے اس پر ترس کھایا، مگر آج کل وہ میری طرح بڑا امیر ہو چکا ہے اور اس میں بہت اکڑ آ گئی ہے۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لوہار سے بہت محتاط رہنا۔ اگلی دفعہ جب میں اس لوہار سے سامان لینے جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں جانتا ہوں تم بہت قابل ہو اور اس کام کو اچھے سے سنبھالو گے۔ بیٹا، میں نے تو اس لوہار کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے نکمے بیٹے کو کام کاج پر لگاؤ، مگر اس نے کہا کہ میرا بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلتا اور گھر میں ہی بہت خوش ہے، یقیناً اس کا بیٹا بہت کام چور ہوگا۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد میرا باپ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا حضور، آپ اس لوہار کے ساتھ کس سامان کی تجارت کرتے ہیں؟ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ لوہار میرے لیے جنگی ساز و سامان اور لوہے کی اشیاء تیار کرتا ہے۔ اندھا بھکاری یہ تمام باتیں کہتے ہوئے بڑی مکار سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ کبڑا بھی اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہنے لگا، آگے کیا ہوا؟ پھر اندھے بھکاری نے کہا، ایک دن میرے باپ نے کہا، بیٹا تیاری کر لو، ہم لوہار سے اپنا سامان لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اشرفیوں کا تھیلا اٹھایا اور گھوڑوں پر نکل پڑے۔ جب ہم سامان وصول کرنے والی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوہار کے قافلے پر حملہ ہو چکا تھا اور سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔
कुछ ही देर में कोई 20 लोग आए जिन्होंने हाथों में तलवारें पकड़ी हुई थी। वो हम पर हमला आवर हुए। उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहां से चले गए। जब मुझे होश आया तो पता चला मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से आज तक मैं इसी चौराहे पर भीख मांग रहा हूँ। फिर अंधे भिखारी ने मक्कार सी शक्ल बनाते हुए कहा, मेरे ख्याल में जिस लोहार के साथ मेरे बाप ने तिजारत की वो तुम्हारा ही बाप था। अगर उस दिन मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते, लेकिन देखो खुदा की कुदरत, आज हम किस तरह मिले। एक अंधा, दूसरा कुबड़ा। कुबड़े ने अंधे की कहानी सुनी तो दिल ही दिल में सोचा, ये अंधा तो बड़ा चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही न था तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप के साथ कारोबार करने लगा। ये सोचते हुए कुबड़े ने कहा, चलो अगर किस्मत ने हमें मिला ही दिया है तो हालात का इकट्ठे मुकाबला करते हैं। यूं दोनों भिखारियों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद दोनों उसी चौराहे पर भीख मांगने लगे और आपस में बांट लेते। लोगों ने जब देखा कि इस चौराहे पर पहले सिर्फ एक फकीर था, अब 2 हो गए, चुनाचे उन्होंने ये सोचते हुए भीख देना कम कर दी कि कहीं इस चौराहे पर भिखारियों का रश न लग जाए। एक दिन भीख मांगने के बाद वो दोनों आपस में बांट रहे थे। कुबड़े ने गिनकर आधे अपने पास रखे और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए, मगर साथ ही उसे महसूस हुआ कि अंधे के पास कुछ पैसे कम हैं। चुनाचे उसने कुछ मजीद सिक्के अंधे के कटोरे में डाले। जब सिक्कों की छनकार अंधे के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि सारे पैसे तो तकसीम हो गए, फिर ये सिक्कों की छनकार कैसी है। जरूर कुबड़ा कोई हेरी फेरी कर रहा है। अंधा लाठी लेकर आगे बढ़ा और कुबड़े की कमर में जोरदार वार किया। कुबड़ा धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने भी अपने हाथ में कुछ मट्टी उठाई और अंधे के चेहरे पर फेंक दी। अंधा अपनी आंखें मलता रह गया। फिर अचानक उसने कहा, अरे मेरे भाई, तुम्हारे हाथों में तो बहुत शिफा है। मेरी आंखें ठीक हो गईं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उधर जब कुबड़ा ये समझ गया कि ये तो अंधेपन का ड्रामा कर रहा था, फौरन उसने भी कहना शुरू कर दिया, अरे बड़े भाई, तुम्हारे हाथों में भी शिफा है। मैं अब कुबड़ा नहीं रहा। देखो तुम्हारी लाठी ने आज मुझे बरसों बाद सीधा खड़ा कर दिया। दोनों पर एक दूसरे की हकीकत खुल चुकी थी, लेकिन अब उनके सामने एक नया मसला था। जिस चौराहे पर वो भीख मांगते थे, वहाँ लोगों ने भीख देना बहुत कम कर दी, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी न होती। एक दिन कुबड़ा अंधे से कहने लगा, बड़े भाई तुम ही कुछ सोचो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अंधे ने कुछ देर सोचा और कहने लगा, क्यों ना हम हकीम बनकर लोगों का इलाज करें। तुम अंधों को ठीक करना और मैं कुबड़ों को। ये सुनते ही कुबड़ा कहने लगा, हाँ ये तुमने ठीक कहा, हम लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर अंधे ने लाठी उठाई और कुबड़े ने रेत से अपना थैला भर लिया और दोनों चलने लगे। चलते चलते वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। उन्होंने लोगों को बताया कि वो 20 साल से हकीम हैं और कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कई मरीज इलाज की गर्ज से उनके पास पहुंच गए। हर एक की तमन्ना थी कि उसका इलाज पहले किया जाए। फिर दोनों ने इलाज शुरू किया। कुबड़े ने एक अंधे बुजुर्ग को कमरे में बुलाया। उसने बूढ़े मरीज के हाथ पांव रस्सियों से बांधे और कहने लगा, बाबा जी जरा अपनी आंखें तो खोलें, अभी ठीक किए देता हूँ। जब बूढ़े मरीज ने अपनी आंखें खोली तो कुबड़े ने झट से थैले में हाथ डाला और बहुत सी रेत उसकी आंखों में झोंक दी। बूढ़े ने एक जोरदार चीख मारी। कुबड़े ने फिर से रेत मुट्ठी में डालकर फेंकी और मरीज का खुला मुंह रेत से भर गया। उसकी सांस बंद होने लगी और कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ अंधे भिखारी ने एक कुबड़े की कमर पर इस कदर जोर से डंडा मारा कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से ही रुखसत हो गया। बस्ती वालों को जब तमाम बातों का इल्म हुआ तो दोनों धोखेबाज हकीमों को पकड़ा और खूब मारा पीटा। फिर एक रहमदिल आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, बस करो, इतना ना मारो कि ये दोनों मर जाएं। इन दोनों को सजा दो कि मरने वालों की कब्रें खोदें और पूरा महीना बस्ती की गलियों को साफ करें। फिर दोनों भिखारियों ने कब्रें खोदी और मौका मिलते ही वहां से भाग निकले।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں توبہ کر لیتے، لیکن وہ اب بھی اپنی روش سے باز نہ آئے اور کسی اور بستی کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک اور بستی میں پہنچ گئے اور وہاں بھی یہی اعلان کیا کہ ہم دونوں اندھوں اور کبڑوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مریض ان کے آگے پیچھے جمع ہو گئے۔ اندھا بھکاری چونکہ عمر اور تجربے میں بڑا تھا اور دل ہی دل میں سمجھ گیا کہ یہ حکیمی والی دال گلنے والی نہیں، اس نے فوراً سے اعلان کیا، سنو بستی والو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس حکیمی کا 20 سالہ تجربہ ہے، لیکن علاج کے دوران اگر مریض ڈنڈا لگنے یا آنکھوں میں ریت جانے سے مر گیا تو نہ تو ہم قبریں کھودیں گے اور نہ ہی بستی کی صفائی کریں گے۔ یہ سنتے ہی بستی کا ایک آدمی کہنے لگا، ارے یہ تو وہی لگتے ہیں جنہوں نے ساتھ والی بستی میں لوگوں کو دھوکہ دیا اور 2 لوگوں کی جان لے لی۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی والوں نے دونوں کی درگت بنانا شروع کر دی، کہیں سے تھپڑ آتا تو کہیں سے لات۔ اتنے میں ایک نیک بزرگ نے بستی والوں کو روکا اور دونوں دھوکے بازوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر نیک بزرگ نے دونوں سے کہا، میں جانتا ہوں تم دونوں حکیم نہیں ہو، تم لوگ کیوں اپنی اور دوسروں کی جان سے کھیلتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم دونوں حقیقت میں کون ہو؟ پھر دونوں بھکاریوں نے اپنی کہانی بیان کر دی۔ ان کی باتیں سن کر نیک بزرگ نے کہا، دیکھو خدا نے تم دونوں کو صحت عطا کی اور تم دونوں بھکاری بن کر کبھی اپنی عزت کو مارتے ہو اور کبھی جعلی حکیم بن کر لوگوں کو، جس خدا نے تم کو صحت دی وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ دونوں محنت کرو اور عزت کی روزی کماؤ۔ بزرگ کی باتیں سن کر وہ دونوں بہت نادم ہوئے اور برے کاموں سے توبہ کی۔ پھر دونوں نے اپنی ذہانت کا اچھے کاموں میں استعمال کیا، محنت کی اور کچھ ہی وقت میں دونوں کا شمار بغداد میں سب سے زیادہ خیرات دینے والے لوگوں میں ہونے لگا۔